وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم نے کل اس بات کو شروع کیا کہ قرآن مجید میں اہل بیت اطہار کی جو فضیلت، جو مقام، جو مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اس میں سے چند آیات کو ہم ضرور جانیں اور یہ کوشش کریں کہ اس پر ہم کیسے اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اس علم کو جو ہم سیکھ رہے ہیں لوگوں تک کیسے پہنچائیں۔ ہم نے دو باتوں کو، دو آیات کریمہ کو اس کے شان نزول کے ساتھ سماعت کیا۔ پہلی آیت، آیت تطہیر، جس میں اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار کی پاکی کو، ان کی خوبی کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو بیان کر رہا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ حضور پاک کے اہل بیت اطہار کو اللہ نے پاک و صاف کر دیا اور ہر ایک خرابی، ہر ایک پلیدگی کو ان سے دور فرما دیا۔ دوسری آیت کریمہ ہم نے سنی، جسے آیت مودت کہتے ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم دیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ہمیں اس کی روایت، حضور پاک کا جو حکم رہا ہے اس کو ہمیں سمجھایا۔ پھر اسی آیت کریمہ کے تحت ہم نے یہ بات کو بھی سمجھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث کریمہ میں اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم کیسے فرمائے اور اس کی کیفیت کیسے ہونی چاہیے کہ اہل بیت اطہار سے جو محبت کی جائے سارن جانا۔ تیسری آیت کریمہ جو بڑی مشہور آیت ہے، اس آیت کریمہ کے اندر بھی ہمیں اہل بیت اطہار کی عظمت اور ان کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ ہم نے ابھی مقدمے کے اندر خطبہ جو میں نے پڑھا اس کے اندر آپ نے سماعت کیا کہ ہم نے آیت درود کو سنا۔ آیت درود جس کے اندر اللہ حکم فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو، اللہ فرما رہا ہے اے مومنو، تم بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ برادران عزیز، درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا ذکر ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا حکم دینے سے پہلے اللہ نے ہمیں اپنے عمل مبارک کی مثال دی۔ آپ دیکھیں گے نماز بھی اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ ہم جو ادا کرتے ہیں پروردگار عالم کا حکم ہے، حج جو بندے جا کر آئے ہیں، ہم نے حاجیوں سے ملاقات کی، اس کا بھی حکم قرآن مجید میں اللہ نے دیا۔ لیکن کسی بھی عمل میں، کسی بھی حکم میں پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ اللہ ہے، اس کی شان
اس کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کی عظمت، اس کا جلال یہ ہے کہ فرما دے تو ہو جاتا ہے۔ اللہ اگر فرما دے یہ تمہیں کرنا ہے تو کرنا ہے، رب کا حکم ہے، جیسے رب چاہتا ہے ہوتا ہے۔ لیکن جب بات آئی درود پاک کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انداز کو تھوڑا سا مختلف کیا۔ نماز کو اللہ نے فرما دیا اقیم الصلاۃ، رمضان کے روزوں کے لیے فرمایا صوم رمضان، زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو فرمایا اوتوا الزکوٰۃ، حج البیت کہہ کر حج کا حکم دے دیا۔ اگر یوں ہی اللہ فرما دیتا صلو علی النبی تو بات بالکل مختصر اور پہنچ جاتی، اللہ کا حکم وہاں پر بھی ہمارے سامنے اسی شدت کے ساتھ آ جاتا۔ لیکن اس عمل مبارک کی اہمیت کو اللہ سمجھاتے ہوئے ہمیں بتا رہا ہے کہ اس عمل کو کوئی معمولی عمل نہ سمجھنا۔ اے لوگوں سنو، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور اے مومنو تم بھی اپنے نبی پاک پر درود پڑھو۔ اللہ جب اس انداز میں درود پاک کا حکم فرما رہا ہے تو اس کے اندر درود پاک کی اہمیت بتانا مقصود ہے، درود پاک کی اس عظمت کو بتانا مقصود ہے۔ اور اسی لیے یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگرچہ کہ درود پاک کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، لیکن جب ہم درود کی نسبت، صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے تو اس کے معنی ہوں گے رحمت، جب فرشتوں کی طرف کریں گے تو اس کے معنی ہوں گے کہ اللہ سے فرشتے جو رحمت طلب کرتے ہیں، اور جب بندوں کی طرف ہوں گے تو پھر اس کے معنی بندوں کے لحاظ سے درود پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ہم درود پڑھتے ہیں اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اللہ کی جیسی شان ہے اس کے شایع نشان اپنے حبیب پاک پر اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا رہتا ہے۔ فرشتوں کو جیسے اللہ نے حکم دیا، فرشتے اپنی لحاظ سے، اپنے شان کے لحاظ سے وہ درود پڑھتے رہتے ہیں، اور حضور پاک کے جو امتی ہوتے ہیں جیسے حضور پاک نے انہیں سمجھایا ہے ویسے درود پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن اس عمل کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر ہمیں حکم دیا کہ اے مومنو تم بھی درود پڑھو۔ برادران عزیز، یہ بات تو ہمیں معلوم ہے۔ اب درود پاک کی جو اہمیت ہے، جو اس کی فضیلت ہے، اس کے بارے میں بہت سے احادیث ہم نے بارہا سنے ہیں کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ ایک درود کے بدلے میں اس کے اوپر 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ درود پاک کی فضیلتوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار اپنی بیماری سے شفا چاہتا ہے اور درود پاک پڑھے تو اللہ درود پاک کی برکت سے اس کی بیماری کو دفع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مقروض اپنے قرضے سے چھٹکارا چاہتا ہے، اگر کوئی بیمار اپنی بیماری سے چھٹکارا چاہتا ہے، اگر کوئی حاجت مند اپنی حاجت کو دور کرنا چاہتا ہے تو درود پاک میں ایسی برکت ہے کہ جس نیت سے تم پڑھو گے اللہ اس نیت کو پورا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ درود کی عظمت و برکت کا معاملہ یہ ہے کہ جس دعا کے ابتدا اور انتہا میں درود نہ پڑھا جائے وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان میں معلق رکھی رہتی ہے، جب تک کہ اس کی ابتدا میں اس کی درود نہ پڑھا جائے دعا اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ درود پاک کی یہ اہمیت ہے۔
برادران عزیز وہ حدیث بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں رات میں نفل عبادت کرتا ہوں اور ان نفل عبادات میں میں نے درود پاک کے لیے ایک حصہ رکھا ہے۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا تم درود پاک کا جو حصہ ہے اسے بڑھا دو۔ اب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں اپنے نفل عبادات میں ایک حصہ درود پاک کا رکھا ہوں، ایک حصہ عبادت کرتا ہوں۔ حضور پاک نے کہا کہ درود پاک کا جو وقت ہے اور بڑھا دو۔ اب انہوں نے کہا کہ اب میں نے آدھا نہیں بلکہ اب میں 75% اپنی نفل عبادات میں درود پاک پر وقت دیتا ہوں، 25% میں دوسری عبادات کرتا ہوں۔ حضور پاک نے کہا کہ اور بڑھا دو۔ اور ایک دن وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اب میں فرائض اور سنتوں کے بعد نفل عبادات میں صرف آپ پر درود پڑھتا رہتا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ تمہیں وہ بھی دے گا تم مانگتے ہو اور وہ بھی عطا کرے گا تو تم نہیں مانگتے ہو۔ تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ درود پاک کی یہ فضیلت ہے کہ اگر دیگر عبادات میں بندہ نہ رہ کر بھی درود پاک پڑھتا رہے، نفل عبادات کی جگہ درود پاک پڑھتا رہے تو رب اس سے راضی ہوتا ہے، رب اسے وہ بھی عطا کرتا ہے جو مانگتا ہے، جو وہ بھی عطا کرتا ہے جو وہ نہیں مانگتا، اس کے ذہن و گمان میں نہ ہو رب وہ بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ برادران عزیز تو ہم علماء نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آقا پر کثرت سے درود پڑھیں۔ اور ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کا تو یہ طریقہ رہا ہے اور ہر ایک سلسلے والے کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ تم ہر روز 1100 مرتبہ کم از کم حضور پاک کی طرف درود پاک پڑھ کر بھیجنا۔ 1100 مرتبہ ہر ایک کو پڑھنے کی تاکید ہوتی ہے۔ برادران عزیز جب ہم نے درود پاک کی فضیلتوں کو سنا، ہم نے یہ بات کو جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس درود پاک کے پڑھنے کا حکم دیا تو اس سے پہلے کس اہمیت کے ساتھ ہمیں سمجھایا کہ درود پاک کی عظمت اور اس کے مقام کو سمجھو۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب درود پاک کی باری آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود پاک سکھایا۔ درود ابراہیم ہم پڑھتے ہیں جس کے اندر ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں پروردگار اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یہاں پر اور کرنا بتانا کیا چاہتا ہوں، رکنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ جب آیت درود سمجھتے ہیں وہاں پر حکم کیا ہے کہ اے لوگوں اس پر درود پڑھو، اپنے نبی پاک پر درود پڑھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا، اور حضور پاک جب ہمیں درود پاک سکھا رہے ہیں تو فرمایا کیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ کیا درود ہم حضور پاک نے سکھایا، جسے ہم درود ابراہیم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ آپ درود بھیجئے حضور پاک پر اور آل پر۔ حکم پروردگار کا کیا ہے کہ تم نبی پاک پر درود بھیجو۔ حضور پاک ہم کو سکھا رہے ہیں درود جب پڑھو تو صرف مجھ پر نہیں میری آل پر بھی درود پڑھنا۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی۔
بلکہ آپ جب اس حدیث پاک کی روشنی میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس تفاسیر کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ حضور پاک نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ لا تصلوا علی صلاۃ البطر. کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ تم مجھ پر ناقص درود مت پڑھو، مجھ پر ناتمام درود مت پڑھو، نامکمل درود مت پڑھو، تم مجھ پر ادھورا درود مت پڑھو. جب حضور پاک نے کہا کہ میرے صحابہ تم مجھ پر کامل درود پڑھو، ناقص درود نہیں پڑھنا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ناقص درود کیا ہوتا ہے، اس کو کامل کیسے کیا جاتا ہے، درود پاک مکمل کب ہوتا ہے؟ تو حضور پاک نے کہا کہ تم پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد تم سکون اور رک جاتے ہو والخون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب حضور پاک سے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مکمل درود کیا ہوتا ہے، درود کب مکمل ہوتا ہے؟ تو حضور پاک نے سمجھا دیا کہ جب تم صرف مجھ پر درود پڑھو گے تمہارا درود مکمل نہیں ہوگا، جب تم مجھ پر بھی درود پڑھو گے اور میری آل پر بھی درود پڑھو گے تب تمہارا درود پاک مکمل ہوگا. برادران عزیز ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ جب تک ان پر درود نہ پڑھا جائے حضور پاک فرماتے ہیں کہ تمہارا درود پاک مکمل نہیں ہوگا. حضور پاک سے اہل بیت جدا نہیں، اسی لیے رضا بالخلہ نے کیا فرمایا دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جس کو جو بات وہی آل نبی. تو ان کو الگ سمجھنا یہ دیوانہ پن ہے. اگر کوئی اہل بیت کو حضور پاک سے الگ کرنا چاہتا ہے تو وہ دیوانہ ہے. جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں. برادران عزیز تو اب حضور پاک نے میرے صحابہ تم مجھ پر ناقص درود نہیں پڑھنا، کامل درود پڑھنا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے؟ کہا کہ مجھ پر بھی درود پڑھنا، میری اہل بیت میری آل پہ بھی درود پڑھنا. اسی پر امام شافعی فرماتے ہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ آپ سے جب اہل بیت اطہار کی عظمت و مقام کے بارے میں سوال کیا گیا اور لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ اہل بیت اطہار کی عظمت و مقام کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کے مرتبے کو نہیں جان رہے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہوئے امام شافعی فرماتے ہیں اے لوگوں اگر تم اہل بیت اطہار کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب تک اہل بیت اطہار پر درود نہ پڑھا جائے گا تمہاری نمازیں نامکمل ہیں. تمہاری نمازیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ تم حضور پاک کے اہل بیت پر درود نہ پڑھو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نماز کا حصہ درود ابراہیم ہے اور درود ابراہیم جب تک اہل بیت اطہار پر درود نہ پڑھا جائے گا درود ابراہیم مکمل نہیں ہوگا، اور جب تک درود ابراہیم مکمل نہ ہوگا ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی. اس لیے امام شافعی سمجھتے ہیں کہ ہزاروں روایات موجود ہیں لیکن تم نماز پڑھنے والے نماز تو پڑھتے ہونا، نماز پہ ٹھہرتے تو ہونا، نماز میں بیٹھتے تو ہونا، تشہد تو پڑھتے ہونا. تو اگر اہل بیت کو سمجھنا ہو تو اس بات کو سمجھو کہ نماز ساری عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی عبادت ہے، تو ہر روز تم کو پڑھنا ضروری ہے. اور اس نماز میں جب تک تم آل نبی پر درود نہیں پڑھتے تمہاری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی. امام شافعی فرما رہے ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. امام شافعی وہ ہے جن کے تابع امام بخاری بھی ہے، امام مسلم بھی ہے، امام ترمذی بھی ہے، امام نسائی بھی ہے. یہ سب کے سب شافعی ہیں. سب کے سب امام شافعی کی تحقیق میں چلنے والے امام شافعی کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. اتنے بڑے امام کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی عظمت کو سمجھنا ہو تو آیت درود کو سمجھو. جب تک کہ تم اہل بیت پر درود پاک نہ پڑھو گے تمہارا درود مکمل نہیں، جب تک تمہارا درود پاک مکمل نہیں تمہاری نماز مکمل نہیں. اتنا گہرا تعلق ہے اہل بیت اطہار کا اور مومنین کی عبادات کا. تو ہمیں آیت درود سے بھی اہل بیت اطہار کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد آیت کریمہ بارہا سنی ہے کہ اللہ تبارک تعالی
فرما رہا ہے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین۔ آیت کریمہ اللہ فرما رہا ہے اے حبیب آپ کہہ دیجئے بلا لو آ جاؤ ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے ہم مباہلہ کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے پروردگار جھوٹوں پر اپنی لعنت کو برسا دے۔ آیت کریمہ میں کیا ہے؟ ہم نے جان لیا، لیکن جب آیت کریمہ کے سیاق و سباق کو سمجھیں گے، شان نزول کو سمجھیں گے تو بات اور واضح ہوگی۔ یہ واقعہ ہے نجران کے نصارہ کے بارے میں۔ نجران ایک مقام تھا جہاں سے کچھ عیسائی، نصارہ کا مطلب ہوتا ہے عیسائی، کچھ عیسائی حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر حضور پاک سے دین اسلام پر اور عیسائیت پر گفتگو شروع کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت اور قرآن مجید میں جو اللہ کے احکام ہیں اس کی حقیقتوں کو ان کے سامنے واضح کر دیا، ان کو سمجھایا اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی حقانیت کتنی مضبوط ہے، اور انہیں ان کی کتابوں سے بھی بتا دیا کہ تمہاری کتابوں میں، زبور میں، توریت میں، انجیل میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اللہ نے اسلام کے بارے میں اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کتنا کھول کر تمہیں سمجھایا ہے۔ ایک ایک دلیل حضور پاک نے ان کو بتا دی، فرما دی، لیکن دل تو مانتا تھا لیکن انا جھکنے نہ دی۔ حضور پاک کی تمام باتوں کو سن لیا، پھر بھی حضور پاک کے پیغام کو قبول نہ کیا اور انکار کر دیے، کہے کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، اور جھگڑا کرنے لگے، بحث کرنے لگے۔ حضور پاک سے جب بحث کی، حضور پاک نے ان کو بھیج دیا تو اللہ کا کلام نازل ہو گیا اور اللہ نے فرما دیا اے حبیب جو آپ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ سے کٹ حجتی کرتے ہیں، آپ ان کو کہہ دیجئے، اعلان فرما دیجئے فقل تعالوا کہ لا جاؤ، بلا لو، ہم اپنے بچوں کو بلائیں گے، تم اپنے بچوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ اس کے بعد اگر تم بات مانتے نہیں تو رب کے سامنے ہم مباہلہ کر دیں گے، رب کے سامنے اپنی حقانیت کو پیش کر دیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے پروردگار جو سچا ہے، جو حق پر ہے اسے باخیرت، اور جو باطل ہے، جو گمراہ ہے، اس پر اپنی لعنت کو برس سکتے۔ قرآن کا اعلان ہو گیا، حضور پاک نے نجران کے نصارہ کو ایک چیلنج دے دیا۔ چیلنج کا دن مقرر، مورخین لکھتے ہیں کہ وہ بھی تیار ہو گئے۔ ان کے جو صدر تھا اس کا نام آتا ہے حارث بن ہشام۔ حارث بن ہشام ان کا وہ جسے کہتے ہیں چیف پوپ کہتے ہیں، راہب کا سردار، اس نے بھی تیاری کر لی، اپنے لوگوں کو جمع کر لیا جسے وہ نیکوکار سمجھتا تھا، نیک بچوں کو جمع کر لیا، نیک عورتوں کو جمع کر لیا، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیا، اور دن مقرر پر، جگہ مقرر پر پہنچ گیا۔ ایک دن ایک جگہ مقرر تھی کہ اس دن مباہلہ ہوگا۔ ادھر صحابہ اکرام نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو ان کے دل میں بھی جاگا کہ کیا ہوگا۔ جہاں بچوں کا ذکر آیا تو حضور پاک کس کا انتخاب فرمائیں گے، کن بچوں کو چنیں گے۔ جہاں پر عورتوں کا ذکر آیا تو حضور پاک کس کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ جہاں اپنی جانوں کا ذکر آیا تو پھر انفسنا کی منزل پر حضور پاک کس کو انتخاب فرمائیں گے۔ اب سب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ اکرام اس بات کے لیے منتظر تھے۔ مباہلے کا دن آ گیا، جو دن مقرر تھا وہ دن آ گیا، صبح ہوئی، ہر ایک تیار ہے،
ہر ایک سمجھ رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور ہر ایک اپنے آپ کو پیش کرنے کو تیار ہے کہ حضور پاک اگر ہمیں آواز دے ہم لبیک کہیں گے، حضور پاک اگر ہمیں بلا لیں ہم حاضر ہیں، کیونکہ یہاں پر حق و باطل کا معاملہ ہے اور یہاں پر ثابت ہونے والا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اب حضور پاک اس مرحلے کے لیے، اس خاص موقع کے لیے کسے انتخاب فرماتے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام منتظر تھے، ہم نے دیکھا حضور پاک کا کاشان اقدس کا دروازہ کھلا، حضور پاک باہر تشریف لائے تو اس انداز میں تشریف لاتے ہیں کہ آپ کے ایک طرف ایک ہاتھ میں امام حسن ہے، ایک ہاتھ میں امام حسین ہے، آپ کے پیچھے سیدہ کائنات چل رہی ہے، سیدہ کائنات کے پیچھے مولا علی مشکل کشا چل رہے ہیں۔ یہ نفوس قدسیہ جب گھر سے باہر نکلے سارے صحابہ اکرام حضور پاک کے ایک ایک اشارے کو سمجھنے والے سمجھ گئے کہ حضور پاک نے ابنانا کی منزل پر امام حسن امام حسین کو چن لیا، نساءنا کی منزل پر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو چن لیا، اور انفسنا کی منزل پر مولا علی مشکل کشا کو چن لیا۔ اب یہ چھوٹا سا قافلہ اسلام کی نمائندگی کرتا ہوا نجران کے نصارہ کے مقابل میں نکل پڑا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ آیت مباہلہ کا مراد اور مقصد کون ہے۔ ابنانا کے لیے حضور پاک نے کسے چنا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص سمجھاتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ 5 تن 5 تن کیا قصہ ہے، لوگوں کو اکثر سمجھ نہیں آتا۔ لوگ جب سنتے ہیں پنجتن پاک تو کہتے ہیں یہ پنجتن پاک کا مطلب کیا ہے، کانسیپٹ کہاں سے نکلا؟ یہ کانسیپٹ نکلا ہے احادیث کریمہ کی روشنی میں، کہ جب یہ 5 نفوس قدسیہ اسلام کی نمائندگی کے لیے نکلے تو لوگوں نے کہا یہ 5 تن ہے، اور ہم نے آیت تطہیر کو سنا جہاں پر اللہ نے اہل بیت اطہار کی پاکی کا اعلان کیا تو کہا کہ 5 تن پاک۔ اس طریقے سے یہ ٹرم وضع ہوا۔ اب یہ 5 تن 5 تن پاک یہ نفوس قدسیہ نکل کر اس مقام اس میدان میں پہنچے جہاں پر وہ نصارہ بھی موجود تھے اور جہاں پر مباہلہ ہونا تھا، جہاں پر یہ اللہ کے سامنے پیش ہونا تھا کہ حق کون ہے باطل کون ہے، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، باقی رہنے والا کون ہے، اللہ کی لعنت سے بکھرنے اور ختم ہونے والا کون ہے۔ یہ فیصلہ اس رات اس دن ہونے کا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو روایات میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جو پوپ تھا ان کا بشپ جسے کہتے ہیں، ان کا صدر جسے کہتے ہیں، وہ سب کو سمجھا رہا تھا کہ ایسے دعا ہوگی، ایسے تم آمین کہنا، یہ کلمات ہوں گے، سارے معاملات سکھا رہا تھا۔ اور سکھاتا سکھاتا اس کی نظر حضور پاک پر پڑی کہ حضور پاک کے ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے، پیچھے سیدہ کائنات ہے، ان کے پیچھے مولائے کائنات ہے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ اسلام کی نمائندگی کے لیے وہاں پر تشریف لا لیا۔ ان چہروں کو دیکھا، ان کی رونقوں کو دیکھا، ان کے چمکنے کو دیکھا، ان نورانی چہروں کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ وہ اپنے الفاظ بھول گیا، جو بول رہا تھا بھول گیا، اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا لوگوں سنو، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا کی قسم یہ دعا کریں کہ پروردگار اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے تو اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، بلکہ اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہوا پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں اگر یہ ہاتھ اٹھ جائیں، یہ چہرے اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جائیں اور ان کے زبان سے نکل جائے کہ فلاں قوم کو ہلاک کر دیجئے، فلاں مذہب والوں کو مٹا دیجئے، تو میں کہتا ہوں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ہماری قوم ہلاک ہو جائے گی، ہم مٹ جائیں گے، نست و نابود ہو جائیں گے۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، اگر اپنی بقا چاہتے ہو، اگر بچنا چاہتے ہو، زندہ رہنا چاہتے ہو، اللہ کی لعنت سے محفوظ ہونا چاہتے ہو تو سنو، یہاں سے چلے جاؤ، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ برادران عزیز، غیروں کو معلوم تھا اہل بیت اطہار کیا ہے، حضور پاک کی فضیلت کیا ہے، اور ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ ان کو ہونے لگا۔
مقابلہ نہیں ہوا، صرف چہرے دیکھ کر لوگ پیچھے ہٹ گئے، یہ اثر تھا۔ انہوں نے کہا ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کی دعا کے سامنے ہماری دعائیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہیں، اللہ کے پاس آپ کے مقام کو ہم جو دیکھ رہے ہیں، یقیناً ہماری کتابوں نے جن چہروں کی گواہی دی انہی چہروں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ برادران عزیز، یہاں ایک بات غور کرنے کی، ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر حضور پاک چاہتے تو اور بھی لوگ ہو سکتے تھے، اور بھی کچھ بچے ہو سکتے تھے، اور بھی کچھ خواتین ہو سکتی تھی، اور بھی کچھ صحابہ کرام ساتھ ہو سکتے تھے، یہی اختصاص کیوں؟ تو یہاں جو مفسرین سمجھاتے ہیں بات یہ ہے کہ جب کبھی قوم کی نمائندگی ہوتی ہے تو قوم کے سردار ہی ان کی نمائندگی کرتے ہیں، قوم کے جو سردار ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اللہ نے بچوں کا بیان کیا تو حضور پاک نے ہمیں بتا دیا کہ بچوں کا ذکر پروردگار فرما رہا ہے تو میں ایسے 2 شہزادوں کو چنتا ہوں جو سارے بچوں کے سردار ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہم نے سنا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے ایک فرشتہ حاضر ہوا جو آج تک دنیا پہ کبھی نہ اترا تھا، اتر کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حضور پاک کو خوشخبری دیتا ہے کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پروردگار نے میرے ذریعے خوشخبری سنائی ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ نوجوانوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن امام حسین ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آیا، حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے بول بھیجا ہے، یہ خبر، یہ خوشخبری مجھے سنائی ہے کہ ان فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا تمام عورتوں کی سردار ہے، ایک روایت میں آیا تمام جنتی عورتوں کی سردار۔ تو ایک طرف حضور پاک کا عمل مبارک بھی بتا رہا ہے کہ امام حسن امام حسین یہ سب کی نمائندگی کر رہے تھے، کہ جتنے جنتی بچے ہیں، نوجوان ہیں، سب کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے سردار سب سے آگے ہیں۔ اسی طرح مولا علی مشکل کشا کے لیے حدیث پاک ہمارے سامنے ہے، ایک حدیث پاک میں آیا کہ مولا علی مشکل کشا سید فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا میں بھی سردار ہیں، آخرت میں بھی سردار ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور پاک نے اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ادعو سید العرب، عرب کے سردار کو بلاؤ، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ سید العرب تو آپ ہیں، تو حضور پاک نے کہا کہ انا سید ولد آدم، میں سارے بنو آدم کا سردار ہوں، وہ علی سید العرب، اور علی عرب کے سردار ہیں۔ تو حضور پاک کا جو انتخاب تھا یہ ساروں کو بتا رہا تھا کہ تمہارے سردار کون ہے وہ بھی جان لو۔ مقام و مرتبہ اہل بیت اطہار کا اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت کریمہ مشہور، میں نے جیسے عرض کیا کہ آیات تو بہت ہیں، لیکن میں ایسی آیات کو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ جو ہمارے بچوں کو یاد رہ جائے، جو بار بار سنتے ہو، جس سے وہ ریلیٹ ہوتے رہیں اور جسے وہ آسانی سے اپنے ذہنوں میں رکھ سکیں اور لوگوں تک پہنچا سکیں۔ حدیث پاک آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ یتیم مسکینا ویتیما واسیرا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کا ذکر کر رہا ہے، اپنے خاص بندوں کا ذکر کرتا ہوا فرما رہا ہے کہ ہمارے خاص بندوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ جو منت مانگتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، اور اللہ کا جو قیامت کا دن ہے اس سے ڈرتے ہیں، آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، جو منت مانگتے ہیں اس منت کو پورا کرتے ہیں، اور کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، اور کبھی اسیر کو کھلاتے ہیں، اور ان کا یہ کھلانا صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔
آیت کریمہ میں جب یہ خوبیاں بیان ہوئی، اس کا جب شان نزول ہم سنتے ہیں تو بات معلوم ہوگی کہ یہ خاص بندے کون ہیں جن کا اللہ ذکر فرما رہا ہے قرآن مجید میں۔ تفسیر کے اندر آتا ہے، آیت کی شان نزول میں مفسرین بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین علیہم السلام دونوں شہزادے شدید بیمار ہو گئے، سخت بیماری ان کو لاحق ہو گئی، شدید بیمار ہو گئے۔ تو سیدہ کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں منت مانگی، نظر کی کہ پروردگار اگر آپ میرے بچوں کو صحت عطا فرمائیں گے تو میں 3 دن روزے رکھوں گی، 3 دن آپ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر، نظر کو پورا کرنے کے طور پر میں روزے رکھوں گی۔ سیدہ کائنات کی دعا اللہ نے قبول کی۔ قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو صحت عطا فرمائی۔ اب دونوں شہزادے باصحت باعافیت ہو گئے تو سیدہ کائنات نے کہا کہ اب مجھے اپنی نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا، مجھے نظر پوری کرنی ہے۔ آپ نے روزوں کا ارادہ کیا تو مولا کائنات نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ روزوں میں شامل رہوں گا۔ آپ کی باندی بی بی فضہ انہوں نے کہا کہ میرے آقا میری مالکنی اگر روزے رکھتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کھاؤں پیوں، میں بھی اس نیکی کے عمل میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دونوں شہزادوں نے کہا اماں جان بابا جان اگر آپ روزے رہ رہے ہیں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ روزہ رکھنے کی۔ برادران عزیز، یہ نیکیوں میں ساتھ رہنے کا طریقہ ہے کہ نیکی کے اندر کبھی پیچھے نہ رہے اہل بیت اطہار، قربانی میں بھی پیچھے نہ رہے اہل بیت اطہار۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے جانا ہے، کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہر ایک شہزادہ دوسرے پر فوقیت لے جانا چاہتا ہے۔ کیا ہو رہا تھا وہاں پر؟ شہادت سامنے کھڑی تھی لیکن جانتے تھے یہ دنیا کی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے، وہاں پر ہمیں باقی رہنا ہے تو اللہ کے پاس باقی رہنا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے تو اللہ کی راہ میں نیکیاں کمانے میں کوشش کرنی ہے، نیک اعمال کرنے میں کوشش کرنی ہے۔ چاہے روزہ ہو ہم ساتھ رہیں گے، چاہے شہادت ہو ہم ساتھ دیں گے۔ اب بات یہ ہوئی سب کے سب روزہ رہے، اور ہم جانتے ہیں مولا کائنات کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صبح دن بھر محنت کرتے، رات میں جو کچھ کماتے اس کے ساتھ اس کے لیے کبھی آٹا لاتے اور کبھی گیہوں لا کر گھر میں پیس لیتے۔ مولا کائنات اب شام میں آٹا لے کر گھر پر تشریف لائے، اماں جان کو سیدہ کائنات کو آٹا دیا کہ آپ روٹی بنائیے، کہ اب روزے سے پہلے روٹی گوندی گئی، آٹا گوندا گیا، روٹی بنائی گئی، دسترخوان بچھا دیا گیا، دسترخوان تیار ہے، روزے کا وقت قریب ہے، اور روزے کے وقت سے پہلے ساری روٹیاں بنا دی گئی ہے، ہر ایک کے لیے ایک روٹی مقرر ہے۔ آج جن کے صدقے میں ہم کھا رہے ہیں ان کے گھر کے انداز کو سمجھیے۔ برادران عزیز، آج جو دانہ ہمارے گھر میں ہے نا انہی کا صدقہ ہے، اور حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو دانہ جو نعمتیں بٹتی ہیں وہ حضور پاک کے اہل بیت اطہار کے صدقے میں بٹتی ہیں۔ ہماری اہل بیت، حضور پاک فرماتے ہیں میری اہل بیت یہ اہل دنیا کے لیے امان ہے، جب تک یہ قائم ہے دنیا میں امن قائم ہے، جب میری اہل بیت ختم ہو جائے گی قیامت نازل ہو جائے گی۔ برادران عزیز، اب قریب تھا کہ روزہ کھول دیا جائے، قریب تھا کہ روزہ کھول دیا جائے، روزے کا وقت پورا ہو جائے، اور سب انتظار میں ہے۔ ہم جانتے ہیں روزے کا انداز کیسا ہوتا ہے، اس کا اہتمام کیسا ہوتا ہے۔ اس اہتمام میں اہل بیت اطہار بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات بھی ہے، سیدہ کائنات بھی ہے، امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے، آپ کے ساتھ آپ کی باندی بی بی فضہ بھی ہے۔ اور جب روزہ کھولنے ہی والے تھے کہ تبھی دستک ہوئی، اے اہل بیت رسول اللہ، میں مسکین ہوں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، مجھے آپ کچھ کھانے کو دیجئے۔ مولا کائنات نے اپنی روٹی دے دی، سیدہ کائنات نے اپنی روٹی دے دی۔
امام حسن امام حسین نے اپنی روٹی دے دی، بی بی فضہ نے اپنی روٹی دے دی۔ لوگ جب سوال کرتے ہیں اپنے اذہان سے تو کہتے ہیں کہ ایک روٹی کافی تھی، سب کیوں دے دیے؟ اب معاملہ تمہارے ذہن کا نہیں ہے، معاملہ اہل بیت اطہار کے عمل مبارک کا ہے۔ جیسے ہم نے جانا کہ وہ نیکی میں کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے، سب ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ہماری طرح نہیں تھا کہ کوئی ایک کر دے تو ہم کیوں کریں، وہ تو مثال ہے ہمارے لیے کہ سب کے سب نیکی میں آگے رہنا چاہتے تھے، سب نے روٹیاں اٹھا کر دے دی۔ برادران عزیز، پانی پیا، روزہ کھولا گیا، پھر دوسرا دن روزے کا رہنا ہے، دوسرے دن روزہ رکھا گیا، قریب تھا روزہ کھولا جائے، روٹی بنائی گئی، روٹی رکھی ہوئی ہے اور کہا گیا کہ اب روزے کا ٹائم ہے، روزہ کھولا جائے گا، تبھی پھر آواز آتی ہے یا اہل بیت رسول اللہ، اے رسول پاک کی اہل بیت، میں یتیم ہوں، میرے کوئی والدین نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اور جس کا کوئی نہیں ہوتا، ہم نے جانا ہے کہ اس کے آپ ہوتے ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کچھ کھانے کو دیجیے۔ پھر ساری روٹیاں اٹھا کر دے دی جاتی ہے۔ یہ انداز ہے اہل بیت کے سخاوت کا۔ اس کے بعد تیسرا دن پھر پانی پی کر روزہ رکھا گیا۔ جسم پر کمزوری طاری ہو رہی ہے لیکن روزہ رکھنا ضروری ہے، اللہ کی نظر مانی ہے تو نظر پوری کرنا ضروری ہے۔ تبھی تو اللہ فرماتا ہے کہ حال کچھ بھی ہو، کیسے ہی حالات کیوں نہ آئے، ہمارے نیک بندے اپنی منتوں کو چھوڑتے نہیں، اپنی نظر جو مانی ہے اسی پوری کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر، نظر کو پورا کرنے والے ہمارے نیک بندے ہیں۔ جانتے ہیں کہ روٹی 2 دن سے نہیں کھائی ہے، پھر بھی روزہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ اب تیسرے دن پھر روزہ رکھا گیا اور قریب تھا کہ پھر کھانا کھا لیا جاتا، پھر آواز آئی اے اہل بیت رسول اللہ، اسیر تھا، اب تک قیدی تھا، ابھی چھٹا ہوں، کوئی میرا پرسان حال نہیں، مجھے کھانے کو دیجیے۔ پھر کھانا اٹھا کر دے دیا گیا۔ 3 دن کی بھوک و پیاس، 3 دن کی بھوک، اس کی شدت نے شہزادوں کو پھر کمزور کر دیا۔ سیدہ کائنات بھی کمزور ہو گئی۔ مولا کائنات سے سیدہ کائنات نے کہا علی بچوں کو حضور پاک کے پاس لے جاؤ، میرے بچے بڑے کمزور ہو گئے ہیں، بلک رہے ہیں، کبوتر کی بچوں کی طرح نظر آتے ہیں، لے کر جاؤ۔ مولا علی دونوں شہزادوں کو لے کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک نے شہزادوں کو دیکھا، کمزوری کو دیکھا تو مولا علی کو ڈانٹا، مولا علی پر ناراض ہوئے اور فرمایا علی تم نے میرے بچوں کے ساتھ کیا کر دیا، میرے بچوں کو تم نے کیا کر دیا؟ مولا علی نگاہوں کو جھکا کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ گھر کو تشریف لائیے۔ حضور پاک تشریف لاتے ہیں، سیدہ کائنات بھی کمزور ہو گئی، دونوں شہزادے بھی کمزور ہو گئے۔ حضور پاک نے فوراً حکم دیا کہ کچھ کھانے کو لاؤ، میرے بچوں کو کھلاؤ، میری شہزادی کو کھلاؤ۔ اور جہاں جلال کا اثر تھا اچانک چہرے پر تبسم آ گیا، مسکراہٹ آ گئی۔ حضور پاک نے فرمایا علی اللہ فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، علی اللہ نے تمہارے اس صدقے کو، اس سخاوت کو قبول کر لیا۔ تمہاری منت اے فاطمہ، آپ نے جو منت مانگی تھی اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ برادران عزیز، یہ سخاوت کا انداز اہل بیت اطہار کا اللہ بیان فرما رہا ہے۔ آج ہم ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، لیکن جب ہمارے سامنے کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کثرت سے ہو دینا آسان ہے، لیکن اگر کچھ نہ ہو، بالکل جو ہاتھ میں ہے وہی ہے، اس میں سے دینا یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے۔ یہ ہمیں سکھایا گیا کہ اگر تمہارے پاس کم ہو اس میں بھی دینا چاہیے، اگر کوئی مانگنے والا آ جائے اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا۔ دادا پیر قبلہ لکھتے ہیں صاف مضمون ہے سورہ دہر کا، صاف مضمون ہے سورہ دہر کا، مانگنے والا جب کبھی بھی آ گیا آپ کے در سے پھر وہ نہ خالی پھرا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ۔ تو یہ انداز رہا کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، اور اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اور اللہ نے پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی خاطر بندوں کو کھلاتے ہیں اللہ ان کو پسند فرماتا ہے۔ برادران عزیز، اس آیت کریمہ میں کبھی لوگوں کو کچھ اشکال بھی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ آیت آپ جس واقعے سے جوڑ رہے ہیں کیا ضروری ہے کہ واقعہ ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا؟ لوگ اپنے اذہان کو چلاتے ہیں،
تو انہیں قرآن کو تھوڑا سا غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ نے یتیم کا، مسکین کا ذکر کیا۔ قرآن مجید کا ایک طریقہ یتیموں کو دینے کے لیے اللہ نے اس پر فرمایا، مسکینوں کو دینے کے لیے اللہ نے فرمایا، لیکن جب آپ پڑھیں گے قرآن مجید تو آپ کو معلوم ہوگا یہ تو ترتیب اس آیت کریمہ میں آئی، کسی اور آیت کریمہ میں نہیں آئی۔ کہیں پر اللہ نے یتیم، مسکین اور اسیر کا ذکر نہیں فرمایا۔ کبھی ذوی القربہ کا ذکر آیا، یتیم کا ذکر آیا، مسکین کا ذکر آیا، فقیر کا ذکر آیا، لیکن اسیر کا ذکر سوائے اس آیت کے کسی اور آیت میں نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ترتیب میں یتیم، مسکین، یتیم اور اسیر آئے تھے، تو اللہ نے اسی ترتیب کو قائم رکھا اور فرمایا کہ کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں اور کبھی اسیر کو کھلاتے ہیں۔ تو اسی واقعے کے انداز کو اور اسی اوصاف کو باقی رکھتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید کے آیات کو نازل کیا۔ برادران عزیز، تو ہمیں سبق لینا ہے، ہمیں سیکھنا ہے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت اطہار کی، تو پھر ہماری فرض بنتا ہے، ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ بھی چلیں، کہ ہمارا عمل بھی ہو اہل بیت اطہار کی طرح، ان کے نقش قدم پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہو، ہماری ثقافت بھی ہو تو ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہو، ہمارا کردار بھی ہو تو ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہو۔ برادران عزیز، تو یہ آیات، اس کے ساتھ ایک اور آیت کریمہ آپ کو سناتا ہوا، پھر انشاءاللہ ہم احادیث کریمہ کی طرف چلیں گے۔ حضور پاک کا جو انداز محبت رہا اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے کہ ایک آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ حشر کا میدان جہاں پر سب کو اللہ جمع کرے گا، حساب و کتاب ہوگا، نام اعمال سب کے دے دیے جائیں گے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوگا کہ ہمارا حساب اب ختم ہو گیا ہے۔ وہاں پر اللہ فرمائے گا وقفوہم، ان کو روکو، ابھی ان سے سوال ہونا باقی ہے، ابھی ان سے سوال ہونا باقی ہے۔ جب اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ اس سے کیا مراد ہے، کون سا سوال ہوگا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ تم سے سوال ہوگا میری اہل بیت کے بارے میں، حشر کے میدان میں سوال ہوگا میری اہل بیت کے بارے میں۔ ہم نے کل حدیث پاک سنا، حضور پاک فرماتے ہیں انی اذکرکم فی اہل بیتی، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں میری اہل بیت کے بارے میں، ان کا خیال رکھو کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ برادران عزیز، ایسی کئی احادیث ہم کو ملیں گے جہاں پر یہ بتایا گیا کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ تم سے 4 سوال ہوں گے۔ ایک سوال ہوگا تمہاری اپنی حیات کے بارے میں، ایک سوال ہوگا تمہارے اپنے مال کے بارے میں، ایک سوال ہوگا تمہارے اپنی جو جسم ہے، جسم کو تم نے کہاں صرف کیا اس کے بارے میں، اور ایک سوال ہوگا میری اہل بیت اطہار کے بارے میں کہ تم نے ان 4 چیزوں کے ساتھ کیا کیا۔ اب جب تک تم ان سوالوں کا جواب نہ دو گے تمہارے پیر ہلتے رہیں گے حشر کے میدان میں۔ جب ان سوالوں کا جواب دو گے تو پیر مضبوط ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں پوچھا جائے گا میری اہل بیت اطہار کے بارے میں کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھا ہے۔ اور اسی مفہوم کو آیت کریمہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں سنو، حشر کے میدان میں اللہ اعلان فرمائے گا کہ ان کو روکو، ان سے سوال ہونا باقی ہے۔ وہ سوال اہل بیت اطہار کی محبت کے بارے میں ہوگا، کیونکہ یہ محبت، اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ برادران عزیز، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں، حضور پاک کی طریقے اور سنتوں کے احکام کے مطابق چلائیں، اور ہم نے اللہ کے حکم کو بھی جانا، احادیث کریمہ میں حضور پاک کی سنتوں، حضور پاک کے عمل مبارک کو بھی جانا کہ حضور پاک چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کریں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک، ان سے محبت کرنا، ایک
ان کا احترام و عظمت کا خیال رکھنا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کردار و اخلاق کو بھی ان کے جیسے بنانے کی کوشش کرنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنا۔ کہہ رہے زبان سے ایک ہے، لیکن اگر ہمارا عمل اس کی گواہی نہیں دے رہا ہے تو ہماری محبت سچی نہیں ہے۔ ہماری محبت سچی کب مانی جائے گی؟ کہ ہمارے کہنے اور ہمارے کرنے میں مطابقت ہو، ہمارا کہنا اور کرنا ایک ہو۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور پاک کے غلام ہیں، اگر ہم کہہ رہے ہیں ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، تو ہمارا عمل بھی اس کی گواہی دے، ہماری تنہائی بھی اس کی گواہی دے، ہمارا لوگوں کے درمیان رہنا بھی اس کی گواہی دے، ہماری صبح شام اس کی گواہی دے کہ یہ عمل کرتے ہیں تو واقعتاً جن سے محبت کرتے ہیں ان کی طرح عمل کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ نہیں، عمل ایک، کہنا ایک، یہ حقیقت نہیں ہے۔ مومن کی زبان اور مومن کا عمل ایک ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم جانیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے اہل بیت اطہار سے اور خصوصاً امام حسن امام حسین علیہ السلام سے کیسی رہی، کیسے امام حسن کی ولادت باسعادت ہوئی، کیسے امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی، اور کیسے پھر وہ بچپن گزرا ہے حضور پاک کے آغوش رحمت میں۔ تو وہ واقعات کو انشاءاللہ، وہ روایات کو کل انشاءاللہ ہم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفا کامل عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب